इमरान खान, हिम्मत करो यार, कभी बीवी के पीछे छुपते हो, वो भी साबका बीवी के पीछे, कभी बहनों के पीछे छुपते हो, कभी बहनों का रिकॉर्ड ले आते हो कि जी उनके नाम ये है वो है। आइन तुम्हें पता क्या है, कभी पढ़ा है? या सिर्फ वो लाल गेंद के पीछे भागते रहे होते हो, सालों में तुम्हारी मशहूरियत सुनते रहे सारी उम्र, वही आपके पास, या सूटा ला के गुजारा करते हो बस। थोड़ा जा आइन में पढ़। वज़ीर आज़म से जो सवाल पूछेंगे उन पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब कौन देगा? जब तक उन सवालों का जवाब नहीं आएगा क्या इंसाफ हो पाएगा? और इनसे इंसाफ की तवक्को कम और इन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। JIT जो है वो इमरान खान से मुतासर हुई है, या इमरान खान की जो रूह है वो JIT में शरायत कर गई है कि बिल्कुल वो कंटेनर मेंटालिटी जो है कि हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि जी सारे जो है वो गलत हैं, तो इस तरह का अमल जो है वो JIT ने किया है। तमाम तकारीर हो रही हैं JIT के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले रही है और उन्होंने कहा, जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि पहले 2-3 थे, अब 8-10 हो गए हैं। और ये वो तमाम गैंग है, इसको इमरान खान मोटू गैंग कहते हैं, यही वो गैंग है जो इदारों के खिलाफ एक माफिया की तरह काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और चौधरी गुलाम हुसैन का कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज चंद घंटों बाद यानी 11-12 घंटों बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो JIT जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है 6 रुकनी उसके सामने पेश होंगे। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फरमाया हुआ है अपने ऑर्डर्स में कि प्राइम मिनिस्टर इज़ डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर JIT टू क्लियर हिज नेम फ्राम द चार्जेस। ये है, वहाँ डायरेक्शन है, हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। ये नहीं कि वहाँ कोई वलीमे पर जा रहे हैं या सैर करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से पहले बात होगी। उसके बाद आज जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो इरशादात फरमाए हैं अदालत में, उनके आपके साथ शेयर करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जी सईद काजी साहब। हाँ जी, ये आपने सही फरमाया, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ का मामला है। लोग ये एक और भी बात हमने करनी चाहिए ज़रूर। आज वो जो क्रिकेट का मामला था उसमें तो हमारी फतह हो गई। अब हम बात करेंगे पनामा में फतह शिकस्त का मामला। पाकिस्तान की कौम की फतह होगी। मैं पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। चलें ठीक है। पाकिस्तान के अवाम और कौम की और दयानतदाराना हुकूमत और सियासत जो चाहते हैं उनकी फतह होने एक तो आज की जो खास पॉइंट है चौधरी साहब, वो देखें कि एक तरफ ये जो सारे ये जो जैसे गालम गलोच ब्रिगेड कहते हैं, उसमें इंतहाई तुंदी और गिरावट के, माफी चाहता हूँ, ये बहन के पीछे छुपना, भाई ये एक तहजीब का मुझे दोबारा से मैंने कल कहना भी नहीं चाहिए। नहीं, कई लोगों ने माइंड किया था ना। हाँ, कि मैंने कहा जी एक मोहतरमा वहां दुआ गई है। नहीं वो मैंने कहा उनको हम चौधरी साहब अगर हमारे सामने या किसी के सामने कोई गिरने का फैसला कर दे तो आप पर मुझ पर फर्ज हमने नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो इसके दिखाने के लिए एक बात तो ये कि बहुत ज्यादा जो है वो गिरावट आ रही है, मगर इसमें जो स्ट्रेटजी है बड़ी दिलचस्प है। मसलन अगर आप ये देखें कि जब इसहाक डार साहब आज असेंबली में बोले तो हम कल कुछ नहीं करेंगे, बड़े डिसेंट अंदाज में उन्होंने बात की। ये जो है ना, लग रहा था देख ले, ये हनीफ अब्बासी, ये दानियाल अजीज, ये तलाल, ये फलाना, ये टमकाना, ये 8-10 बंदे, जैसा कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा है, इनमें से तमाम के तमाम तौहीन अदालत और अपने रियासती इदारों पर हमलों के अंदर जाने वाले ये गिरफ्तार होंगे। देख ले मेरी बात, ये सब के सब बड़ा वाइजली सुप्रीम कोर्ट जो है चल रही है। वो कैसे, वो इस तरह से कि वो कोई अपनी जो डायरेक्शन है वो क्या भाई सुनाए, कुछ सुनाना चाह रहे हैं। हाँ सुनाए, क्या है जी? अब हमें समझ आ रही है कि तुम्हें हर जगह से ये ऐसी खूबसूरत पनाह मिलती है कि तुम्हें कोई पूछगिछ ही नहीं है, तुम्हें कोई बुलाता ही नहीं है, तुम जो मर्जी करते फिरो, ताकि जब तुम्हें उस तरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाना हो तो फिर तुम अच्छे बच्चे की तरह वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। क्या ये वजह है इमरान खान कि तुम्हें हर कोने से, हर अदालत से, हर किस्म के एहतसाब से पाक रखा जा रहा है? ये कौन सी दिलेरी मिली हुई है तुम्हें? ये कैसी थपकी है? वो थपकी जरा हमें भी। अच्छा, अब सवाल ये है इन्होंने क्या उस तरह की तरह इस्तेमाल करना? तो ये जो खुद जो कर रहे हैं ये कौन सा औजार है? ये जो खुद बातें कर रहे हैं, क्या ये कोई बहुत नजरियाती, ये बोल्शेविक पार्टी के मेंबर हैं? नहीं, मुझे बताएं ना, ये मुझे एक मिनट, ये किसी बड़े नजरियाती लोग हैं, 7 पार्टियां बदल के आए हुए हैं, कभी एक हुक्मरान के बूट पालिश, कभी दूसरे के। ये क्या है? किसी मेंबर कौमी असम्बली को इस तरह की या जिम्मेदार होते पर फायज आदमी को ये जेब देता है। वेरी बैड। लेकिन आज हम आज शुरू कर दें बात जो जजेस
پہلے یہ سن لینا، لوگ جاننا چاہتے ہیں ہاں یہ بتائیں کہ وہ کیسے جا رہے ہیں. یعنی 4-5 چیزیں ہیں جو میں کل کی آج یعنی جو جس کو ابھی تک کسی جگہ ڈسکس نہیں ہوئی. ہمارا یہی فرض ہے کہ آپ کو بار وقت بلکہ وقت سے پہلے اطلاع دیں. پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے یہ خود صورتحال اپنے لیے پیدا کی ہے. معاف کرنا، نہیں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جانے کا کیا سلسلہ ہے. سن لینا، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا شان تو کہا نہیں، یہاں تو بیزتی ہے. اچھا کیسے یہ تو کھئی اڑ رہی ہے. یہ میں پہلی بات ہے کہ نواز شریف نے خود اپنے اور اپنے خاندان کے لیے یہ صورتحال پیدا کی ہے. اگر یہ آنریبلی پیچھے ہٹ جاتے تو یہ دن ناکام. کل لوگ جا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی ورکر نہیں جا رہا. پہلے سن لے، اس وقت ان کے بندے جو ہے نا پورے ملک سے اسلام آباد اور پنڈی پہنچ چکے. بہت سارے راستے میں ہیں. اگر تصدیق کرنی ہے، جتنے گیسٹ ہاؤس ہیں، ہوٹل ہیں، سرائے ہیں، جو جدھر جگہ مل رہی ہے، ان کے بندے وہاں پہنچ چکے ہیں، جن میں گلو بٹ شامل ہے. اور میں وارن کر رہا ہوں سعید قاضی صاحب، کل آپ نے کہنا کہ چوہدری صاحب آپ کو کیسے پتا تھا. یہ کل تصادم کریں گے رینجرز سے، فوج سے، پولیس سے، انتظامیہ سے. بڑی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا ہے، کرنے والے ہیں، یہ کرنے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوچ ہمارے قائد کے ساتھ ظلم ہو گیا. دیکھو ابھی 2 گھنٹے ہو گیا. خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی. مجھے بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اگر میں ایک خبر دیکھوں جو آج سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے پرویز بشیر صاحب نے دی ہے ایک بڑے اخبار میں، ان کا کہنا ہے جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ملزم کے طور پہ نہیں جا رہے. اور وہ اچھا میں اب سمجھتا ہوں کوئی ایک ہوتا ہے نا، ایک شادی کارڈ پہ RSVP لکھا ہوتا ہے، کوئی اس طرح سے جا رہے جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے. RSVP تو ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نہیں آنا. نہیں تو ہمیں اطلاع کیجئے کہ آپ نے. نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ جو خبر ہے اب میں جو سمن کے لفظ، اب پورے اخباروں میں سمن کا لفظ ہے. اور میں نے آج ڈکشنری نے کیمبرج اور آکسفورڈ دونوں میں، اب میں نے خود ایک زمانے میں عرصہ گزر گیا جسے کہتے ہیں نا سامراجی ادب میں، ہم نے بھی MA کیا تھا کبھی، تو میں نے کہا ممکن حافظ صاحب کو ہمارا ہاتھ چھوڑ گیا ہو. تو سمن کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر. نہیں JIT نے نا ایک نئی ٹرم استعمال کی ہے جو کال اپ نوٹس. اچھا اس کا کال اپ نوٹس کا بھی الگ یہی مطلب ہے. اس کو ویگ رکھا ہے. نہیں ویگ کوئی نہیں رکھا. انہوں نے ملزم رکھا ہے. نہیں میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر تو وہ ایک کٹسی کال پہ جا رہے ہیں تو پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کٹسی کال کا یہی کہا ہے نا انہوں نے کہ گپ شپ کے لیے بلایا. حدیبیہ کی پیپر وہ کاغذ لے کے آئے سارے. ہاں کیپٹن صفدر صاحب کی خبر ابھی بھی آئی، وہ بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار، نہیں تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ مریم نواز اور کئی اور لوگ. نہیں اب PM سب جب چلے گئے تو باقی تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں. ابھی باقیوں کی سب کی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹرز ہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ایک تو یہ بات اچھا ایک تو یہ بھی خبر لے لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو JIT نے تو پیش ہونے کو بتایا ہے نا 17 کو، یعنی 17 جون کو. جی آج تو صبح تو 15 ہے نا جی. ابھی وہ کل یہاں سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. میاں اچھا 2 دن پہلے پہنچ رہے ہیں؟ نہیں وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں. وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ PM ہاؤس سے JIT ان کو اکمپنی کریں گے، کریں گے اور وہاں تک جا کے ان کو چھوڑ کے تو واپس چلے جائیں گے. اب یہ نہیں پتا کہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلایا ہے اور باقی لیڈرشپ اور گورنر سندھ کو بھی بلایا یا نہیں. لیکن KP کا گورنر بھی یہ کوئی برات یا جنگ جا رہی ہے یار، کی مطلب ہے کیا ہو رہا ہے یہ؟ جج صاحب مجھے یہ بتائیں وہ تو جو بھی ہو رہا ہے، مگر آج جو ججز کے ریمارکس تھے ابھی اس پر آتے ہیں اور سن لیں. اب یہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آیا وزیر اعظم جو ہے وہ تنہا جس طرح اور لوگ اپنے مقدموں میں پیش ہوتے ہیں پولیس اور یہ JIT کے سامنے، اس طرح پیش ہوں گے یا ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوگا؟ تو وہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں، مجھے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ریسٹ ہاؤسز اور فلاں وہ بک ہو چکے ہیں. نہیں وزیر اعظم کیسے جائیں گے؟ میں آپ اس کی بات چلے جہاز میں چلے جائیں گے. نہیں یار وہ تو وہی ہے نا وزیر اعظم. ہاں میاں نواز شریف جن کو کل بلایا، میں ان کی بات کرنے لگا، خبر دینے لگا ہوں. یہ وہاں PM ہاؤس سے جائیں گے، ان کے ساتھ اپنا جو سٹاف ہے ملٹری سیکٹری اور ADC اور سیکیورٹی. لیکن چوہدری صاحب اگر وہ یار بات تو سنیں نا، وہ ساتھ جائیں گے لیکن وہ جو باہر ویٹنگ روم ہے وہاں بیٹھیں گے. بلو بک جو ہے نا سیکیورٹی کی پاکستان کی، اس کے مطابق وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ اکیلے کسی جگہ نہیں جا سکتے. ان کا سیکیورٹی یعنی کہ معاملات جو ہے آپریٹرز اور ان کا ذاتی سٹاف وہاں موجود رہے گا. JIT میں موجود رہے گا؟ نو JIT
कि बाहर प्रेमिसेस में होगा, हाँ ये अंदर अकेले होंगे ना, अंदर तो अकेले होंगे ना, लेकिन जाहिर है उस वो एक सिक्योर्ड तो होगा ना उसको। ये लोगों को कुछ कंफ्यूजन था, मैंने कहा ये बता। हाँ बस सिक्योर्ड होगा ना। नंबर 3, हाँ इन्होंने तसादम करना है, बंदे इनके पहुंच गए और तसादम पहुंच किससे रहे करेंगे? ये वहां इन्होंने हल्ला गुल्ला मचाना है। मुझे एक बात बताए ना, वहां कोई पीटीआई तो नहीं आ रही? नहीं आपस में भाई रियासती इदारों से तसादम करना है। क्या रेंजर्स की ड्यूटी लगी है ना वहां। अच्छा, ये जी हमने वो मियां साहब के साथ जाना है, उनके साथ अंदर जुल्म हो रहा है, ये जो दाढ़ियों वाले नहीं है JIT तो क्या प्लान ये है? मुझे ये बताए ना, क्योंकि प्लान A B C की आज सारा दिन बात होती रही है। एतजाज अहसन साहब ने भी 3 प्लान का आज वजाहत की है, आप और हम भी देख रहे हैं। तो क्या प्लान है कि क्या कोई वहां पे जख्मी चाहिए, कोई शहादतें चाहिए? ये इनको जख्मी और कैजुअलिटीज चाहिए, ये अपना लाशें गिराना चाहते हैं कि मियां साहब बड़े पॉपुलर है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और अवाम ये बताए ना 3 प्लान क्या है? प्लान ये है क्योंकि केस कोई नहीं ना, आप एक बात समझ लेना यार, वो तो है ना, केस होता तो आज तरह रौला ही ना होता, वो तो बात खत्म है। अब ये प्लान क्या है? अटैक दिए, ये पहला है लॉ एनफोर्समेंट, ये पहला प्लान है। और दूसरा क्या है? दूसरा तो है ही कोई नहीं। 3 बातें आज जो सामने, वो इत्तेजाज साहब का नुक्ता नजर है, वो ये कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि क्या या तो कोई एक जज साहब ना रहें उस पे, जो कि आज मुझे लगता है कि तसर जो है वो बिल्कुल जायल होकर रह गया, और ना ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये है कि JIT उसको प्रेशराइज किया जाए। तीसरा ये मुझे बताएं, ये जो उन्होंने कहा है इसका क्या मकसद है? कि बंद कमरे में आ गए, दीवार तोड़नी पड़ेगी, तो ये दीवार तोड़ने वाला क्या मामला? बंद गली, वो जो हमारे पुराने मुहावरे है ना, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड ले में आ गए। हाँ, तो वही बंद गली में दाखिल हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि ये कोई उसमें तोड़ ताड़ के कोई रास्ता बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रास्ते बंद हो गए। क्या रास्ता बनाएंगे मुझे बताएं। ऑनरेबल तो एक ही रास्ता है, क्या रिजाइन कर दें, आज भी कर दें। नहीं वो तो खैर वो करते नजर नहीं आते, वो तो दैट इज नहीं, वो इसलिए नहीं करते ना कि लूट मार का जो बाजार और ये जो खबरें चलाई गई हैं, वाजिद ज़िया साहब की प्रमोशन की खबरें हैं। एक और कल पता चला कि मंगी साहब को जो है वो नोटिस नैब का आ गया। इसका कोई असर होगा चौधरी साहब? या इन्होंने तो अपनी तरफ से ना 6 के 6 मेंबर जो है ना JIT के, उनको सबको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन चौधरी साहब आप वज़ीर आज़म जो है अपने एक मातहत के सामने पेश होंगे, ग्रेड 22 का, 21 नहीं, अब वो देखना तो क्या बात आप सुने कि वहाँ ये होगा। अब आगे ये तो मैंने कहा ना कि जाएंगे, इनको वज़ीर आला पंजाब और जो भी उनके साथ होंगे मुझे नहीं पता, ये मैं इतला दे रहा हूँ अब। ये जाएंगे, उसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो उनको वहाँ छोड़ के अपना वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चाय पानी का तो वहाँ दौर नहीं चल सकता, क्योंकि रोज़े हैं। ठीक है, 11 बजे बुलाया, एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। अगर बाहर तसादम करा दें और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए और कर्फ्यू लग जाए तो फिर पता नहीं ये पोस्टपोन कराना चाहिए। और साथ से उनका स्टाफ भी होगा, जो वज़ीर आला पंजाब, वो भी उनका स्टाफ बाहर, वो तो वहां से बाहर आ जाएंगे ना, वो तो अंदर आगे जाएंगे नहीं, वो नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये अब हो गया है, अब मियां नवाज शरीफ उनके सामने पेश हो गए। वो JIT के सरबराह जो है उन्होंने कहेंगे जी माफ़ करना, ये तारीखी वाक़या है कि वज़ीर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है ना अपने मुतहद मुलाजमों की कमेटी के सामने पेश हो गया। इसमें हमारा, हमें ये बताएं कि ये सवाल हैं, इनके जवाब दें। हमारा ये ना खुशगवार फरीज़ा है, हमें कोई शौक नहीं आपको यहाँ बुलाने का, मगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम उसके तहत कर रहे हैं, यही बात करेंगे। नंबर 2, आपके जो अब तक साहिबजादगान और गवाह आए हैं, अभी इसकी बात तफसील अगर इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो सईद काजी साहब, मुख्तसर ये बात है, वो प्लेजेंटरीज और नाइसटीज एक्सचेंज करके वो कहेंगे जनाब अब तक आपके जो लोग आए हैं ना, वो तो इन 13 सवालों के हमें सेटिस्फाई करने वाले जवाब उन्होंने नहीं दे, हमें आपको बुलाना ही नहीं था। हम अगर वो बता देते तो अब आप आए हैं, अगर आप एक जुमले में हमें बता दें कि ये पैसा किधर से गया और फ्लैट्स कहाँ से खरीदे और आपकी कौन कौन सी जायदादें हैं और पाकिस्तान में क्या क्या है, तो हम 10 मिनट में आप आराम से जाएं PM हाउस, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, ताकि हम आगे रिपोर्ट दें और सुप्रीम कोर्ट। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो अब हम जितनी देर पर आप सवालात के जवाब भी देने पड़ेंगे और हमें और जितनी दफ़ा आपको बुलाना पड़ा आपको जनाब को तशरीफ लानी पड़ेगी। ये है सम टोटल ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो आगे आ जाएं,
ججوں پر آنا ہے یا اور ججز کی بات کرتے ہیں. اور آج جو ریمارکس میں ابھی انہوں نے ہماری ٹیم نے نکالے بھی اور میں پڑھ رہا تھا اور ہاں وہ کریں. اب دیکھیں چوہدری صاحب انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس میں ایک بڑا ریزالو نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی پاناما عمل درآمد کیس پر ہم جو ہے جو عوامی رائے کے بغیر فیصلہ دیں گے. پھر انہوں کو یہ کہنا تھا کہ تحقیقات میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے لگتا ہے تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. اور تحقیقات میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی ریمارکس ہیں کہ تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے خاص طور پر ایک اور جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ تصویر لیک ہونے میں کیا مسئلہ ہے. یہ جسٹس شیخ عظمت صاحب کا کہنا ہے کہ تصویر میں ایک شخص عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر جو اور اہم تھی یہ ریکارڈنگ کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس لیے کہ یہ کہ انہیں ریکارڈنگ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ میں کہنا نہیں چاہتا مگر جو خبریں ہیں چونکہ میں انکنفرم خبروں سے لیکن جو ایک تصور آ رہا ہے تصور یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ میں اگر کوئی کنٹراڈکشن ہے یا اگر آپ نو کمنٹس اور نو کمنٹس کہہ رہے ہیں اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کیا اس سے آپ کو کوئی خوف زدگی ہے یا کیا. اور پھر عدالت نے ایک اور بات بھی کہی ہے تو کہ یہ انلیگل نہیں ہے. اور کیا ہم 1889 میں رہ رہے ہیں جدید دور میں؟ آج کیا کیا بدل گیا, ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا. آج آپ وہ کیا ہمارا تو خیر وہ لتر والا ٹیسٹ ہوتا ہے نا جو مہذب ملکوں میں کیا ہوتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ نہیں رہے امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ابھی الیکٹ ہوا ہے یہ مینڈیٹ کے بڑے رولے پوندے نا. ابھی جو امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے اس کا اٹارنی جنرل اور جو اس نے ایف بی اے والا نکالا ہے اور اس کے بندے وہاں پیش ہو رہے ہیں اور جو ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے اور اوپن یعنی چینلوں پر چل رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. جمہوریت تباہ ہو گئی ہے وہاں. خیر اچھا ایک اور ججوں نے جو کہا ہے اس کو لے کے اعجاز افضل صاحب کی بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد صرف بیان کا درست متن ریکارڈ پر لانا ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس میں بات کیسے یہ وہ پتہ کیا ہے. ہاں آپ کی ابھی گفتگو ٹیپ ہو گئی, میری بھی ہو گئی. ہم ہٹ نہیں سکتے. کل دوسرے آئے ہیں وہ کچھ اور انہوں نے کہا اچھا بھائی وہ بٹن دبائے نا سعید قاضی صاحب نے کیا کہا تھا. لیکن اس میں ایک اور بھی ہمیں سہولت نہیں نا پتا کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جسٹس قیوم صاحب سے یہ میری آواز نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ساتھ آڈیو کے ساتھ ویڈیو بھی آ رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں وہ جو لوگوں کے لیے آج کو آپ کو پتا نا بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو چکی ہے کیا. ہاں وہ ان کی بھی پیشی کی بات ہو رہی ہے. ایف آئی اے کے جو بندے جنہوں نے حدیبیہ انجینئرنگ اور حدیبیہ پیپر مل کی ساری کی ہوئی ہے تفتیش, جوید اور دوسرا بشارت جی, ایک ریٹائر ہو گئے ہیں ڈائریکٹر کے طور پر, ایک ابھی ہیں افسر, ان کو آج بلایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفتیش کی ہے ساکھ ڈار اور دوسروں کی اور ان کے بیان ریکارڈ کیے اور ویڈیو بھی موجود ہے. اور 164 کا اپنی آزادانہ فضا میں جا کے عدالت میں مجسٹریٹ کے پاس جو بیان دیا وہ سارے کا سارا ایویڈنس وہ آج دے چکے ہیں. ایک اور بات جو کل تک کہی جا رہی تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کی بات ہو رہی ہے ادارے کی لڑا, وہ ایک چیز بتا دی. ایس سی سی پی نے کون سا ریکارڈ نہیں دیا, ایف آئی اے نے کون سا ریکارڈ نہیں دیا, وہ کہتے ہیں چودھری وہ سارا جھوٹ ہے. وہ آگے سے یہی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ مطلب یہ بتا دیا نا انہوں نے کہ یہ آپ ریکارڈ نہیں. اچھا یہ تو جے آئی ٹی نے کہا نا, محکمہ نے سب نے کہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ابھی مجھے زعیم قادری صاحب کا ایک بیان مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر متعصبانہ فیصلہ دیا تو اس نے جے آئی ٹی نے تو نہیں مانا جائے گا. تو یہ کون سی ایک مشین ہوگی جو کہے گی کہ یہ متعصبانہ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کیا کوئی باڈی ہے, کوئی ادارہ ہے جو بتائے گا کہ جی یہ متعصبانہ فیصلہ ہے یا نہیں فیصلہ, جو میرے خلاف آئے وہ متعصبانہ ہے, جو میرے حق میں آئے وہ سب سے فیئر ہے. یہ کیا ہوگا؟ معاف کرنا, ابھی وہ ایک بندہ وہاں اس کی جو آگئی تھی ویڈیو جس نے کہا کہ میں نے یہ قتل کرایا یہ کیا, وہ سہولت مرزا. ہاں 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 یاد آ گیا. ہاں اس وہ آئی باہر ٹھیک ہے, آگے کلبوشن کی آگے جی آ گئی ہے. اب اس کے بعد سزا ہو گئی. بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کے پاس چوائس کیا ادارہ ہے؟ اب آپ کے پاس چوائس ہے. نہیں عدالت نے کہا ہے نا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو تو اب نہ جائیں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں اب نہ جائیں. نہیں میری بات سن, میرے دوست ہیں, میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں زعیم قادری صاحب کا. مجھے سوال ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ بھائی آپ یا تو یہ ہے کہ ایز اے منسٹر جو ہے سپریم کورٹ سے بڑی آپ کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے تو پھر تو آپ اسے متعصبانہ کہہ دیں, یا پھر یہ روز ہم یہاں قوالی کرتے تھے جو عدالت کرے گی وہ ٹھیک ہوگا, عدالت پہ ہم سب کا ایمان ہے, یہ ہے وہ ہے. آج پھر یہ ایمان کیوں ڈول گیا؟ یہ فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے غلط یا صحیح ہونے کا ان 3 فاضل ججوں نے کرنا ہے یا میں نے, آپ نے, یا کسی وزیر صاحب نے, موصوف نے کرنا ہے؟ تو یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ سعید قاضی صاحب پوائنٹ از دس, صرف ایک ہے, متعصبانہ کہتے رہے. بھائی انصاف بھی تو کسی کے خلاف ہی ہوتا ہے نا, یعنی انصاف کوئی دونوں فریقوں کے حق میں تو نہیں ہوتا.
کہ نہیں ہوتا انصاف جو ہوتا اچھا ہے. چوہدری صاحب ایک چھوٹی سی سٹوری آج ہماری ٹیم نے تیار کی ہے کہ بہت سے جو عالمی دنیا میں ایسے واقعات ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب ابھی تک تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انٹل گلٹی یا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی گلٹی کر دیا انہوں نے لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ رہنے ہیں مگر دنیا میں یہ واقعات جو ہوتے رہے کچھ 5-10 لیڈرز آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جن پر یہ جن کے بارے میں ایک ویب سائٹ پہ بات سامنے آئی ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ سائفن آف کیا اور اپنی قوموں کو برباد کیا. مطلب پہلے یہ واضح کر لیں کہ میاں نواز شریف وہاں کسی ولیمے پر نہیں جا رہے. یہ تو طے ہوگی نا یہ بات ہم نے میں نے تو پرویز بشیر صاحب کی سٹوری کے حوالے سے بھی کہہ دیا نا کہ اس میں بھی جناب اگر جو انویٹیشن ہے تو انکار کر دیں, اگر کٹسی کال ہے تو نہ جائیں. دیکھیں نا اگر اٹ از بائنڈنگ آن یو دین اٹ از مور دین آئی تھنک a lot more than a courtesy call. یہ تو آپ کو لیڈروں کا کیا بتا رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ریفرنس ہے, ہمارے ساتھ یہ ریفرنس ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا یہاں پہ. دنیا میں یہ تفتیشیں ہوتی رہتی ہیں, اگر اس میں آپ صاف نکل جائیں تو نکل جائیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. یہ بھی سارے الیکٹڈ تھے موسٹلی ان میں سے, جس طرح سے بھی یہاں الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تھا, تو یہ دیکھ لیتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اپنے حق میں, یار یہ 2 منٹ کا بھی کیس نہیں ہے. اگر نواز شریف یہ کہتے کہ یہ میں پراپرٹیاں خریدی ہیں, یہ میں نے یہاں ہماری ملوں سے فلان جگہ میں 1000 دفعہ عرض کر چکا ہوں. اب تو یہ کلیشے لگتا ہے مجھے چوہدری صاحب کہ پچھلے 20-30 سال بلکہ اس سے بھی زائد زمانہ جو آیا ہے اس میں آپ کی جو عالمی سطح پہ جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ایک سائبر سپیس میں موجود رہتی ہیں, آپ کی کمپیوٹر پہ موجود رہتی ہیں. اور آپ نے 4 آنے کا اب روپے کا ہو گیا ہوگا, ایک پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے یار نکال کے سامنے رکھیے. کل کی بات ہے, وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, مجھے حامد ناصر چٹھا, حسین کانی وغیرہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا ایز پرائم منسٹر ان ایجپٹ قاہرہ کہ چوہدری صاحب finally we have got a copy of a check received by میاں نواز شریف as prime minister from Devo company. میں جھوٹ کہاں سے میں اس کو سمجھ لوں, کمال ہے. میں جدھر کہتے میں بیان دے دیتا. یہ رحمان ملک صاحب کی بات بھی آ جائیں, آ رہا ہے ان کو بلا لیا 23 جون کو, اور انہوں نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے, بڑی کمپریہنسو. اچھا کیا وہ لیڈروں کا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں, وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میرے خیال میں. وہ ہم ساتھ بات کرتے رہیں گے, ہم بتاتے رہیں گے اس میں یہ کیا بتانا آپ کیا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک سوال کا جواب قوم آپ سے پوچھتی ہے سعید قاضی صاحب کہ یہ کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ جو گالیاں دے رہے ہیں مخالفوں کو, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ پاکستان کی جو جاگن سائی ہو رہی ہے, جدھر جاتے ہیں قزاقستان جاتے ہیں وہاں چین کا صدر جو ہے وہ ملاقات ہوئی. ملاقات کون سی بات ہوگی نا, نہیں کہاں ملاقات ہوئی ہے, وہ تو انہوں نے تردید کی ہے, تردید آئی ہے. کس نے یہ آئی نہیں ابھی یار, انہوں نے کہا کئی ملاقاتیں ہوئے ابھی. وہ تو ہیلو ہاؤ آر یو سعید قاضی, آر یو ہیونگ یور افطار ڈنر, اوکے بائے بائے. اس کو آپ ملاقات نہیں مانتے؟ ملاقات تو یہ ہے نا بیٹھ کے بات چیت کرنا. اچھا ٹھیک ہے, چلے. اور ادھر انہوں نے سعودی عربیہ نے کہا بھائی جی تسی ساڈے نال ہو یا قطر دے نال ہو, وہ بھی کرائسس آ گیا. اب قطر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن قطری نے بھی تو آنے سے انکار کر دیا نا. نہیں قطر جی میرے پاس پیش ہو جائے JIT. اچھا ان کے پاس پیش ہو یار, ادھر پی ایم ان کے سامنے JIT کے سامنے تو نواز جی پیش ہو رہے ہیں, شہباز شریف ہو رہے ہیں, کیپٹن صفدر, مریم نواز, کلثوم نواز, اور آپ کا جو محترم جو بیڑا غرق کرنے والا ہے وہ گجرات کے گاؤں والا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ وزیر خزانہ. اوہو اچھا یار, پھر آپ ڈار صاحب, لیکن دیکھیں ڈار صاحب نے آج اچھی بات کی. آج میں قومی اسمبلی میں ایک ان کا تھوڑا سا ساٹھ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو کہا بھائی کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, منع کر دیا ہے, کوئی ورکر نہیں آئیں گے. وہ ورکر وہاں پہنچا چکے ہیں, انہوں نے کہا ہے, میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ جہاں کسی یہ دو آپ ہوٹلوں میں لیں, ان کی ابھی جا کے بندے ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساری جگہ, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, یہ کہیں نہ کہیں تصادم کریں گے, کل کریں گے. ان کے ذمہ لگا ہوا ہے. پیسے کون دے رہا ہے میں نے کل آپ کو بتایا ہے. اور آصف سعید کرمانی جو ہے وہ وزیر اعظم سے احکامات لے گا, آگے 700 بندے ہیں ان تک پہنچائیں گے. 700 بندے گئے وہاں پہ نہیں, لاکڑی جار یعنی ان کے جو کمانڈرز. ٹھیک ہے, آپ کیا بات کرنے چاہ رہے تھے؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ ایک بریک لینی ہے آپ نے, یا بریک ہی ہر دفعہ لے. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں رائٹنگ آن دی وال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مجھے یہ بتائیں یار, how can I speak on his behalf. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چلیں بات کرتے ہیں رحمان ملک صاحب آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक जी सईद काजी तीन साहब। बातें और थी जो चौधरी साहब हम आपके जोश खिताबत में शायद रह गई हैं हमसे। एक तो ये कि जस्टिस शेख अजमत साहब का कहना है कि JIT के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा हैं, इसका मतलब कोर्ट उनको बड़ी संजीदगी से ले रही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि मीडिया पे भी उनका कमेंट आया है कि बदकिस्मती से मीडिया के जिम्मेदारान भी झूठ बोल रहे हैं, बेहतर होगा मीडिया पर राय देने वाले फैसला पढ़ कर राय दें। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वो जो खास तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जस्टिस एजाज अफसल साहब की तरफ से, हम सारी मुहिम से आगाह हैं, मुहिम से आगाह हैं, कैंपेन से आगाह हैं, लेकिन अवाम की राय की परवाह किए बगैर, अवाम मेरे ख्याल में कोर्ट्स में हम समझे, बहरहाल कोर्ट में है नहीं मेरे सामने, बगैर अवाम की राय की परवाह किए बगैर कानून पर फैसला देंगे, खतरे भी हमें रास्ते से नहीं हटा सकते। जनाब उन्होंने क्या कहा है उठते हुए, वी विल सॉर्ट देम आउट, पहले इसको फैसला कर लें, ये JIT मुकम्मल करे, हम इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये जो झूठ बोल रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं जजों पर, जर्नलों पर, अदालतों पर, अवाम पर और मुखालफों पर, और गाली गलोच कर रहे हैं और अदालों को मुतलाजा बना रहे हैं, और JIT इनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। ये है साम टोटल। आज के रिमार्क्स ये साफ बता दिया उन्होंने जजों ने कि ये काबिल कबूल नहीं है, ये जो कर रहे हैं 10 बंदे, उन्होंने कहा 1-2 थे पहले, अब 8-10 कर दिए हैं। यानी जजेस जो है ना वो कोई हवा में थोड़ी बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग हैं ना। खोसा साहब की स्टेटमेंट देखिए एक और केस में, हाँ वो क्या है, वो कह रहे हैं कि चाहे 100 मुलजिम बरी हों या फांसी चढ़ जाएं, हर फैसला मेरिट पर होगा। तो ये मेरे ख्याल में जाहिर है अदालत का एक डेकोरम होता है, जजों का भी एक डेकोरम होता है, वो इस तरह से आके ये आप देखें 1997 में इन्होंने सैयद सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अदालत कर रहे थे जी, और उसके ऊपर इन्होंने हमला कराया और जजों को कुर्सियां छोड़ के भागना पड़ा पिछले दरवाजों से। ये देख लें, अभी देखें ये क्या दिखाएं, ये इन्होंने किया। ये तारक अजीज नहीं अपने एक्टर भी रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा अभी माशाल्लाह। और वो अख्तर रसूल, ये कुछ लोगों को फिर ये पंजाब हाउस में वहाँ लंच किया इनका, और फतह के शादियाने बजाए। फिर ये यहाँ से स्पेशल फ्लाइट गई कोयटा, अच्छा, और वो मरहूम और रफीक तालड़ और ये सईद जमान सदीकी और शाद हसन के बेंच को पैसे दिए या नहीं वल्लाह आलम मैं नहीं कहता, तो लेकिन वहाँ एक अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बेंच बना के फैसला दे दिया कि ये जज गलत है और फलां है, और पूरी नक्शा वैसे हमें भी खुशगमानी करनी चाहिए। जिस तरह अभी आपने खुशगमानी की बात की, हम ये समझते हैं कि वो बिल्कुल फी सबीलिल्लाह उन्होंने काम किया होगा, जिस तरह सारे लोग फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं आज। कभी जो सारे तकरीरें करते हैं आके अपना सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके, यकीनन ग्रेटिस जिसे कहते हैं, कोई उसमें वो फायदा नहीं उठाते होंगे, बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। नहीं तो आप कह दें कि मियां नवाज शरीफ ईमानदार है। नहीं, मैं तो उनको नहीं कह सकता, मैं कोई अदालत तो नहीं हूं, मैं तो खुशगमानी की बात कर रहा हूं कि ये सारे बड़े दयानतदार लोग हैं, इन्होंने आज तक कोई पार्टी नहीं बदली, इन्होंने मफाद की खातिर कभी नजरियात का सौदा नहीं किया। यार ये सारे क्या साफ लोग हैं, ये सारे साफ लोग हैं। औकात क्या है माफ करना, ये सारे साफ सुथरे लोग। इनको कौन इनकी डोरियां हला रहा है, मैं तुम्हें आपको बार बार कह रहा हूं। अच्छा, ये पीछे से PM हाउस में वहां फैसला करके इनको अनलीश किया जाता है। जो बहुत सारी खबरें पस मंजर में चली जाती हैं, जो बेड़े गर्क हो रहे हैं यहाँ पे मैशत के, और वो क्या है? अब देखे ना, एक आज कल हमने हल्का सा जिक्र किया था कि हमारा जो डेफिसिट है वो $30 बिलियन तक पहुंच गया, और अभी 1 साल रहता है, 1 महीना रहता है हमारा फाइनेंशियल जो ईयर खत्म नहीं हुआ। महीना तो नहीं, 10 दिन। चल अब ये इस महीने का आएगी ना, इस महीने की फिगर अभी 10 दिन बाद आएगी, ऐड होगी 1 महीने की, ये मेरा कहने का मकसद है। फिर आपकी बरामदात लोएस्ट एप पे हैं, जो आप जब आए थे वो क्या थी और आज क्या थी। उसके बाद आपका जो सर्कुलर डेट है वो वहीं खड़ा है, बिजली कब आनी है और लोड शेडिंग कब जानी है 2017, पहले 15, 16, 17, 18 ये आपके सामने है। उसके बाद ये सबसे खौफनाक बात है, जितने कर्जे का, जिसे बार बार आके मैं नहीं समझता हमें कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते, कि 2013 से लेके अब तक कितने हज़ार अरब रुपए का इन्होंने कर्जा जो हमारे ऊपर लाद दिया है, जो हमने और आपने देना है। और इससे अगली बात जो है कि जो सबसे इस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो ये है कि हुजूर ये जो आपने अब नई बिजली लेके आ रहे हैं, जिसका एक ही मैंने यहाँ कोट की थी, ये जो सही वाला मामला है, 13% पे कौन कर्जा लेता है और 27.5% का कौन जो है वो रेट ऑफ रिटर्न देता है। तो ये सारे मामला तो आपको मैंने पहले भी कहा, पानामा के पीछे चले गए। अच्छा, एक और खबर फिर आप बात कीजिएगा। और क्राइम का, ये पंजाब का क्राइम की मुझे रिपोर्ट मिली है, यहाँ रोज एक नई फोर्स बन रही है। अब क्या है, वो डॉल्फिन बन गई है, नई गाड़ियां तुर्की से आ गई हैं, इधर से ये आ गया। और हाँ, तुर्की की कल एक खबर दूंगा मैं आपको, तुर्की की जहाँ ठेके हैं इस हवाले से, वो मुझे एकदम से याद आ गई। मगर यहाँ आते हैं, अभी मेरे पास ये खबर है कि 1,40,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं
پہلے 5 مہینوں میں یہاں پر، اور تقریباً 10 بندے ڈیلی جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں. یہ میں پنجاب کی آپ کو بہت بڑھ رہی ہے یہاں بڑھ کے دیکھیں نا. ایک طرف آپ اتنے بڑے بجٹ ہیں اور وجہ کیا ہے، اور آئی جی کوئی سنیں اس کے کیا وجہ. آئی جی کوئی نہیں ہے یار میں تو آئی جی اگر ہوگا بھی تو وہ ان کا وہ بنا ہوگا. 40 ہم خبر جہاں کر چکے ہیں کہ 48% آف دی پولیس جو ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹیز دے رہی ہے. ٹھیک ہے، کس کس کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں. ایون بچے جن کی جو کوئی آفس نہیں ہولڈ کرتے، جن کے پاس کوئی آفس نہیں ہے، ان کے آپ کنوائز دیکھیں جب جا رہے ہوتے ہیں پبلک منی سے، ان میں پانی جو پانی کی طرح جل رہا ہوتا ہے پیٹرول جو ہے. اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میرے پاس اور بھی بہت سی فگرز ہیں. کرائم اور معیشت کی تباہی جو ہے نا، بے روزگاری، بھائی جب نوجوانوں کے پاس نہیں ہوگا، نوجوانوں دیکھیں نا. اب اور کراچی کی بہت بری حالت ہے، کئی ہزار بندوں کے موبائل اور نقدی اور حملے اور مارے جا رہے ہیں لوگ. یعنی بڑا کرائم تو بہت کم ہوا تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، اب ان کو ٹویوٹا گاڑیاں بھی دے دی، یہ جناب ترکی سے یا کہاں سے آپ کے ان کو گاڑیاں منگا کے دے دی. ہر جگہ یہ ٹریفک روک کے ناکہ لگا کے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور صرف موٹر سائیکل والوں کو پکڑتے ہیں، کسی کار والے کے قریب نہیں جاتے. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ معاف کرنا، جب تک آپ جو ہے نا آپ کی، اور میں آپ کو ایک بتاؤں، میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نام نہیں لیتا، پولیس کے آفیشل تھے. ایک ڈکیتی ہوئی میرے کسی یہاں لاہور میں نے ذاتی طور پر انہیں فون کیا. ہمیں بڑا ذوق ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی بات نہیں ہماری سنتا، نہ کوئی ڈرتا ہے ہم سے. آج کل صرف ہر جگہ پہ مال ہی چلتا ہے. تو میں نے جناب ایک ہائی اسٹاف افسر سے بات کی، کوئی بات نہیں ہوئی. بھلے مانس آدمی ہے، میرے ساتھ 1-2 پروگرام بھی بیٹھے، سرونگ تھے. میں کچھ اور عرض کرنا جی، جب تک آپ کی پریورٹیز ٹھیک نہیں ہوں گی، کیا آپ یہ موٹر ویز بناتے جائیں گے. وہ پہلا لا اینڈ آرڈر ہے، اس سے بھی پہلے روٹی ہے، اس سے بھی پہلے روزگار ہے، وہ کام ہے، پھر ایجوکیشن ہے، پھر ہیلتھ. یار یہ آپ کیا تو روزگار ہی تو اپنا کر رہے ہیں. وہ مجھے بتائیں نا، 45 کمپنیوں کا ریکارڈ تو کیا شہباز شریف صاحب کا خبر آ گئی؟ یہ مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک آپ سے سوال ہے پھر آپ بولیں. مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کی معیشت ہے جس میں جو ملک کی معیشت کا تو برکس نکل گیا، اور ادھر ان کی 45 کمپنیاں ہیں، 50 کمپنیاں ہیں. یہ کس قسم کے بہت جینیس لوگ ہیں کہ مال پہ مال بنا جا رہا ہے، فیکٹری پہ فیکٹری لگی جا رہی ہے. یہ کیا سکیل ہے؟ یار ہمیں کسی کے مال بنانے پر کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹرانسپیرنٹ رکھے، 2+2 پتہ ہو کہ جب تک آپ کے جو نون ذرائع نہیں ہیں آمدنی کے، میں کنونس نہیں ہوتا. چاہیے صاحب مال بنائیں آپ، جو آپ نے نہیں، یہ لفظ غلط ہے. ایک منٹ میں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے، اور میں آج پھر یہ کہہ دوں، میں کہوں گا کہ اسمبلی میں 1973 کی اسمبلی میں کوئی محنت کش تو نہیں بیٹھے تھے نا، اشرافیہ کے لوگوں نے بیٹھ کے قانون محنت کش بھی تھے یار، اور 1-2 آگے تھے جو بھٹو صاحب کی وجہ سے چلیں، لیکن میجارٹی ان کی تھی، سارے لوگ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئین اور قانون آپ نے بنایا ہے، یہ لا کا جو انفراسٹرکچر ہے آپ نے بنایا ہے، اس پہ آپ اپنے خود عمل کر کے دکھا دیں. اب میں کہتا ہوں مال بنا، چلے چھوڑ دیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ میں ذاتی طور پہ میں اس معاشی نظام کو 2 نمبر سمجھتا ہوں، مجھے چھوڑ کے بعد یہ آپ کا نظام ہے، اس نظام کے جو رولز ہیں لیڈ آؤٹ اس کے مطابق بنائیں مال. آپ پورا ٹیکس دینا شروع کاروبار کریں، کاروبار کر کے دکھائیں نا، ہو سکتا ہے. نہیں، اور مجھے اگر آپ کی 11 ملے ہیں، مجھے ایک بہت بڑا، یار آپ کی شوگر ملے ہیں 11، آپ نے منوپلی قائم کر لی ہے. میں ایک اور آپ کا 2500 کنال میں محلات ہیں، تو یار آپ نے کون سی خدمت کرنی ہے؟ کدھر سے؟ میں ایک بہت بڑے بزنس مین سے ملا، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، مجھے وہ خود، اور وہ 150-200 سال سے ان کی فیملی کاروبار میں ہے. انہوں نے مجھے عجیب بات کی ایک ڈنر پہ، کہنے لگے بھائی جان یہ پیسہ جو ہے نا یہ کاروبار سے نہیں بنتا. اس نے کہا جی میں 150 سال سے ہوں، اتنے ہمارے برانڈ ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مگر یہ جو مال و دولت کی یہ جو فراوانی ہے یہ کاروبار کے ذریعے نہیں ہو سکتی. یہ ان کا کہنا تھا. یہ میں بندے کو کوٹ کروں اچھا خاصا. تو یہ پھر یہ کون سا کاروبار ہے، یہ دھندا کون سا ہے؟ چوئی صاحب بتائیں. نہیں، بریک کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی اس میں JIT میں، اور بینیفیشل اونر کے طور پر پیش ہوں گی، یا وہ تو ان کے پاس نہ پاکستان کے کوئی اندر گھر ہے نہ باہر ہے؟ وہ ذرا ٹیپ دکھانا بھائی. آپ وہی کمپریہنسو جواب آئے گا، شارٹ نو کمنٹس والا جواب آئے گا. ویلکم بیک جی قاضی صاحب. اچھا ایک اور جو میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چوہے صاحب، یہ انڈیا بڑی LOC گرم کر دیتا ہے جب ہمارا انٹرنل کرائسس ہوتا ہے. میاں صاحب ہوں یا کوئی جو جہاں پہ اگر کوئی یہاں پہ کانفلکٹ ہوتی ہے، یہاں پہ جو اندر کانفلکٹ ہوتی ہے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے LOC گرم ہوگی. کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا اس کا کوئی لنک ہے؟ سیدھی سی بات ہے یار، یہ سجن جندل اور فلاں کیا لینے آتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں ملنے آتے وہ؟ نہیں، اور آج تک آپ نے کوئی ان کو ڈاکومنٹ کیا کہ بھی کیا لینے آ رہے تھے یہ لوگ؟
اور یہ جاسوس یہ جہاں دندراتے پھر رہے ہیں. ہاں جب پاکستان میں اندر میں یہ کچھ جو پرو انڈیا جو لائن لیتے ہیں یہ نہیں خواہ مطلب نیک نیتی سے لیتے ہوں, جب ان کو ان کا اقتدار, ان کی کرسی, ان کی وزارت عظمیٰ, ان کا یہ پومپ اینڈ شو, یہ تام جام جب خطرے میں ہوتا ہے اچانک وہاں وہ اب انہوں نے آگے بڑھ گئے ہیں, اب مارٹر فائرنگ شروع کر دی ہے. مجھے تو افواہ ہوئی ہے کہ راکٹ فائر کی ہوں, اب وہ انہوں نے اور 3-4 ڈویژن فوج لے کے آ گئے بارڈر پر. اور روز جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہے جنرل صاحب, وہاں روز اگلے مورچوں پر اس لیے ایک دن تو وہاں جب وہ تھے اپنے سولجرز کے ساتھ اس وقت فائرنگ کی ہے اور بندے روز شہید کر رہے ہیں. یہ پریشر بڑھا رہے ہیں اور فوج کو اور پاکستان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا تو یہاں غدر مچ جائے گا اور انڈیا چڑھ مجھے بتائیں. ایک آج میں نے بڑی کوشش کی, میں ایک عالمی ایجنسی رائٹر کی میں اس کی ویب سائٹ پہ بھی گیا, یہ کیا خبر چلائی گئی ہے جی کہ یہاں پہ اگر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو بڑی انسٹیبلٹی ہو جائے گی. پہ یہاں پہ پہلے کون سی اسٹیبلٹی ہے؟ نہیں تو یہ جو آپ کو پتہ نہیں لگا جو میں کہہ رہا ہوں, مجھے جو خدشہ ہے کہ یا کل یا کسی وقت یہ تصادم کی طرف جائیں گے, یہ اسی کی شاخسان ہے. وہ آفٹر می دی ڈیلیوج. لیکن مجھے بتائیں ان کے یار میرے مرن تے ہمالیہ روئے گا, اتنے تے بلی دا بچہ نہیں روندا یار. سب بس رو رہے ہیں اجے تک, رو ہی رہے ہیں نا جڑا بعد اس تو بعد جو انفولڈ کیتا ہسٹری نے. لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے چوئی صاحب کہ یہ سعودی عرب سے بھی بڑے ان کے ذاتی تعلقات تھے اور وہاں سے بھی انہوں نے صاف کہہ دیا. آج ہیرلڈ ٹریبیون میں دیکھ رہا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, اور 2 بلین کا جو LNG کا جو ٹھیکہ ہے وہ نہ جانے کس کس کا ہے. 2 بلین کا نہیں, 16 بلین کا کیا ہوا ہے, جس میں ان کی $2-3 بلین کی کمیشن ہے. اچھا ہاں, پیڑی روندی یاراں نو لے نا پراواں دا مرول اٹھ رہے نے وہ لوٹ مارے. نہیں تو پھر ڈاکہ زنی یار آپ سمجھے پھر یہ انسٹیبلٹی کمیشن کی رکاوٹ سے ہوتی ہے, انسٹیبلٹی جو پیدا ہو جاتی ہے. اور کیا ہے حلوہ منڈ. آج ایک آپ بہت اہم بیان جو ہے نا, بہت اہم, جو ریلیٹڈ نہیں ہے آرمی کا فوج کا, سب اس میں ایک معاملہ نا سن لینا. ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیان جاری کیا پشاور میں ٹروپس سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ فوج جو وہ سٹیٹس کو چاہتی ہے, فوج سٹیٹس کو کے خلاف ہے, وہ فاٹا کو مرج کرنا چاہتی ہے. یعنی کانٹیکس ان کا ادھر کا تھا سچویشن افغان بارڈر کے ساتھ جو فاٹا کے قبائلی علاقے ہیں. لیکن چوئی صاحب یہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا وائڈر مین ہے. یہ ایک نیکسس کیا ہے یہاں کے جو حکمرانوں کے جو نجی تعلقات بن گئے ہیں. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ان کے یہاں پہ بہت سے ٹھیکے ہیں. اس کے بعد جو ہے عربوں کے ساتھ ہے. اب عربوں کی اور قطر کی جو لڑائی ہے اس میں ہم بنے ہوئے ہیں. ادھر راحیل شریف صاحب گئے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. آج اپوزیشن پوچھ رہی ہے, کل بھی پوچھ رہی تھی کہ جناب آپ نے کیا کس بنیاد پہ جو فیصلہ کیا تھا راحیل شریف صاحب کو بھیجنے کا, اس پہ اب اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے. کل یہ لڑائی بڑھتی ہے. ہماری ڈیل یہ جو ہے, آپ ویسے آپ اتنے یعنی پڑھے لکھے صحافی ہیں کہ یعنی وہ تو چلیں انگلش جرنلزم بھی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دورہ کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے, اچانک ان کو خیال آیا کہ انہوں نے جا کے وہاں سعودی حکومت کو کنونس کرنا ہے کہ آپ قطر کا محاصرہ بند کریں اور ان سے معاملہ کر لیں. کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں اب سنیں نا, وہ بھائی اس میں آرمی چیف کا ساتھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کو لے کے جانا ہے سیکٹری فارن افیئرز کو, اس کو تو لے کے نہیں گئے کہ جو اگر آپ نے کوئی ڈپلومیسی کرنی ہے, کوئی میٹنگ پوائنٹ بنانا ہے. میں بھی آئی ایم فار اٹ. میں تو چاہتا ایران اور سعودی, اگر آپ کا کوئی وزن ہے نا دنیا میں تو آپ کی کوشش اولین ہونی چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک کرائے, بجائے کہ ہر جگہ محاذ کھولتے جا رہے ہیں. آپ کو پوچھتا نہیں ہے, آپ کو وہاں بے عزت کر دیا. اتنا بڑا جلسے میں آپ گئے ہوئے ہیں, آپ کا ایک سابق کمانڈر وہاں بیٹھا ہوا ہے, آرمی چیف جو تھے راحیل شریف, آپ کی تقریر نہیں رکھی. آپ 3 گھنٹے محنت کرتے رہے جہاز میں, بجائے یہ کہ وہ بٹیر اور دوسرا چیز ہے وہ جو مرغن کھانا. لیکن صاحب ایک مجھے بات تو بتائیں, یہ عربوں کی لڑائی ہو یا عربوں کے مال کی لڑائی ہو, اس سے کوئی نجات ملے گی اس قوم کو کسی فورسیبل فیوچر؟ یار آپ تو اپنی نبیڑ تینوں ہو رہا دی کی. میں نے ادھر سنا عربوں کی لڑائی ہے نا, یہ اربوں روپوں کی لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہمیں یہاں اپنی سیدھی کرنی چاہیے صاحب. اب دنیا میں ہم ایک انٹیگریٹڈ دنیا سے رہتے ہیں, ڈیل ہے, ادھر سے گیس آنی ہے قطر سے, اور پھر ادھر سے ایک لیٹر بھی آیا ہوا ہے, ممکن ہے وہ JIT چلی جائے, یہ وہ آ جائے, ابھی تو نہیں پتا کیا ہوگا. انہوں نے تو آنے سے خیر انکار ہی کر دیا ہے. تو اب یہ یار JIT کسی کی ملازم ہے؟ نہیں, وہ تو نہیں ہے. وہ سروس آف پاکستان میں ہے اور آفرین ہے ان پر اور ججوں پر. میں سمجھتا جو آج ججوں نے کہہ دیا ہے
hats off to them, सलाम पेश करती है। लेकिन वो अरब आते तो है ना यहाँ शिकार वगैरह करने के लिए। करने नहीं यार शिकार, हाँ, माइनर इशू है। असल बात यह है कि आगे बहुत किस्म के शिकार होते हैं यहाँ। मुल्क आगे की तरफ जाए, नीचे की तरफ ना जाए, लूट मार बंद हो, नेक ने ये लोग आए, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन जैसे अब ये किस जन्म में होगी, अभी होगी ना इस निजाम में होगी, अभी होगी, ना इस इशराफिया आप यार ये पहले आपने बात लिख लें, नहीं मेरी भी बात लिख लें। हम ये प्रोग्राम करें, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, 10 साल और करते रहेंगे। अगर जिस वक्त तक ये निजाम और ये इशराफिया मौजूद है, जो कि अदालतों के हवाले से जो माशाल्लाह वैसे गुफ्तगू गिरावट का आप देख आज ये लेवल देख रहे हैं आप। नहीं, आज इंसिडेंटली सईद काजी साहब, आपको और मुझे इन कुर्सियों पर बैठते ठीक पूरे 4 साल हुए, 4 महीने, हाँ इस प्रोग्राम में, हाँ इस जगह, वरना तो आप काफी सालों में कह रहे हैं। मैं 4 महीने पहले आपके तस्वर में भी था, मैं तो रोता पीटता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक फैसला करेगी, मेरिट पर करेगी, कोई दबाव में नहीं आएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने जजों के बिहाफ पर बारहा कहा है कि हमने करप्शन पर 0 टॉलरेंस करनी है, मैं ये बार बार कहता हूँ। ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। और आज वज़ीर-ए-आज़म पेश हो रहा है ना, ये डूब मरने का मकाम है लूट मार करने वालों को। और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अब वापस रिवर्स नहीं होगा, आगे जाएगा और पाकिस्तान में लोटे लुटेरे डाकू जो है ना सफर करेंगे। अगले प्रोग्राम तक नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।